अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान आदिल और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग अदनान आदिल जर्नलिस्ट। अगर आपको मेरा तज्ज़िया और तबसरा पसंद आए तो मेरे वीलॉग को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज हम एक जनरल टॉपिक पे बात कर रहे हैं, लेकिन वो करंट अफेयर्स से ही मुतल्लिक है कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं कि कुछ चीज़ों में हम बहुत कामयाब हैं और कुछ चीज़ों में हम बहुत नाकाम हैं। ऐसा क्यों है? पाकिस्तान की कामयाबियाँ और नाकामियाँ। देखिए कि अभी गुज़श्ता हफ़्ते ऐसा है कि हमारी फ़ौज ने एक मल्टी रॉकेट लॉन्चर का कामयाब तजर्बा किया, यानी जिससे आप जो गोला बारूद है भारी, रिवायती जो है, एटमी नहीं, रिवायती गोला बारूद, वो दुश्मन मुल्क के अंदर 150 किलोमीटर तक फेंक सकते हैं। तो ये एक बहुत ही जदीद तरीन हथियार है जो हमारी अफवाज ने बनाया है और उसका कामयाब तजर्बा कर लिया। इससे पहले हम बैलिस्टिक मिज़ाइल्स, क्रूज़ मिज़ाइल्स बनाकर कामयाब तजर्बे कर चुके हैं, जो एटमी हथियार भी ले जा सकते हैं और जो रिवायती हथियार भी ले जा सकते हैं। हमने एक बहुत ही अच्छा जंगी जहाज़ भी बना लिया है, JF थंडर, और उसका ब्लॉक 3 बनाने जा रहे हैं, जो कि 4th जनरेशन से भी आगे की चीज़ होगी, यानी वो जदीद तरीन होगा। और अभी भी हम 3.5 जनरेशन तक तो पहुंच चुके हैं और फिर वो हमने दूसरे मुल्कों को बेचना भी शुरू कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान ऐसे मुल्क के लिए कि वो दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जो जदीद तरीन जंगी जहाज़ बना रहे हैं और दूसरे मुल्कों को बेच भी रहे हैं। फिर ये भी है कि 22 साल पहले हमने एटम बम बना लिया था, उसका कामयाब तजर्बा कर लिया था। बना तो उससे पहले लिया था, लेकिन उसके तजर्बे कर लिए थे। फिर हमने उसको मज़ीद रिफ़ाइन करके टैक्टिकल वेपन बना लिए, यानी एटमी हथियार इतने छोटे छोटे बना लिए कि उसका अगर दुश्मन की फ़ौज फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में दाखिल हो एक मख़सूस इलाक़े में, आप वहाँ पर उसको फेंकें तो वो 1 या 1.5 किलोमीटर तक ताबकारी असरात रहेंगे, यानी पूरी दूर दूर तक वो एटमी जो ताबकारी नहीं फैलेगी, तो दुश्मन की फ़ौज भस्म हो जाएगी। तो इंडिया ने जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन बनाया था और सर्जिकल स्ट्राइक का डॉक्ट्राइन बनाया था कि हम अचानक पाकिस्तान पे हमला करेंगे, उसे जवाब देने की मोहलत नहीं मिलेगी, तो वो सारा जो है अपनी मौत आप मर गया, क्योंकि हमारे जो टैक्टिकल वेपन्स हैं और नसर मिज़ाइल जो है वो वहाँ पर जैसे ही दुश्मन की फ़ौज पे गिरेगा वो पूरी ख़त्म हो जाएगी। इंडियन अखबारों ने लिखा कि जनाब हमारी फ़ौज पाकिस्तान के अंदर चली तो जाएगी लेकिन वापस नहीं आ सकेगी। तो इस तरह पाकिस्तान की जो कामयाबियां हैं दिफाई मैदान में और जंगी मैदान में वो बहुत काबिल तारीफ़ हैं और बहुत एडवांस्ड हैं। फिर हमारे ख़िलाफ़ जो टेररिज़म की एक जंग शुरू की गई, इंडिया ने अफ़गानिस्तान के रास्ते TTP को, यहाँ पे दहशतगर्दी, रोज़ाना धमाके होते थे, ख़ुदकुश धमाके होते थे, उससे हज़ारों लोग जो हैं, 70,000 से ज़्यादा लोग जो हैं शहीद हुए। लेकिन हमारी अफवाज ने उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया। हमारे 6-7 हज़ार जो फ़ौजी हैं वो हमारे हीरोज़, वो शहीद हुए, तो उसका भी कला कमा हो गया। अब इक्का दुक्का कभी कभी कोई वाक़या होता है, जैसे अभी हज़ारा बरादरी पर एक अफसोसनाक वाक़या हुआ कि उनके 10 अफराद जो हैं उनको जाँ बहक कर दिया गया, बहुत बुरी तरह उनका जो है कत्ल किया गया। लेकिन जो रोज़ाना के वाक़यात थे वो ख़त्म हो गए। तो हमने दहशतगर्दी का भी मुकाबला कर लिया, हम दिफाई मैदान में भी बहुत आगे हैं। लेकिन क्या वजह है कि हमारी मईशत नहीं चल रही? हमारी नाकामियों की भी एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। मसलन ये कि हमारा जो बजट है वो मांग तांग कर ही बनाया जाता है। जितनी आमदन है हुकूमत की उससे दुगने अखराजात हैं, तो बाकी पैसा जो है वो कर्ज़ा लेना पड़ता है। हम इतने सनती कारखाने नहीं लगा सके कि हमारे लोगों को रोज़गार मिल सके। बेरोज़गारी आम है, आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। क्या वजह है? और हालत ये है कि हम बांग्लादेश से भी पीछे रह गए। बांग्लादेश जो है 90 की दिहाई तक हमसे बहुत पीछे था, और जब वो बना था तब तो वो बहुत ही पसमानदा था। लेकिन आज हालत ये है कि 2019 के, यानी 2 साल पहले के जो फिगर्स हैं उसके मुताबिक बांग्लादेश की जो बरामदात हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, यानी जो दुनिया को वो माल बेचते हैं, वो 38 अरब डॉलर था, जबकि पाकिस्तान का सिर्फ 23 अरब डॉलर, यानी हम 15 अरब डॉलर उससे कम अपना माल बाहर बेच रहे थे।
تو وہ زیادہ پیسہ کما رہے ہیں، زیادہ زر مبادلہ کما رہے ہیں، ان کی کل مجموعی پیداوار جو ہے وہ پاکستان سے زیادہ ہو گئی ہے، تقریباً $350 ارب کے قریب پہنچ گئی ہے۔ پاکستان کی آبادی حالانکہ ان سے 6 کروڑ زیادہ ہے، ہم جو ہیں اب 22 کروڑ ہیں، وہ تقریباً 16 کروڑ ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ زیادہ امیر ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم قرضے لے کر موٹر ویز بنا رہے تھے، ایئرپورٹس بنا رہے تھے بڑے شاندار قسم کے، وہ صنعتی کارخانے لگا رہے تھے، ٹیکسٹائل ملیں لگا رہے تھے، کیمیکل فیکٹریز لگا رہے تھے، چمڑے کے کارخانے لگا رہے تھے۔ فرق کیا ہے کہ جب آپ سڑکیں بناتے ہیں تو اس سے کوئی آمدن تو نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس کی مینٹیننس پہ خرچہ ہوتا ہے، اس کا قرضہ جو ہوتا ہے وہ آپ کو دوسرے ملکوں کو واپس کرنے کے لیے عوام پہ ٹیکس لگانے پڑتے ہیں یا مزید قرض لینا پڑتا ہے، جیسا کہ ہم کر رہے ہیں۔ جبکہ جو صنعتی کارخانہ لگتا ہے اس سے پیداوار ہوتی ہے، اس پیداوار سے دنیا میں وہ آپ بیچتے ہیں، آپ کو زر مبادلہ ملتا ہے، اس سے آپ کو ٹیکس ملتے ہیں، آپ کی حکومت کی آمدن میں اضافہ ہوتا ہے، لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ اب سڑک تو ایک دفعہ بن گئی، اس دوران جب وہ بن رہی تھی لوگوں کو روزگار مل گیا، لیکن جب وہ ایک دفعہ بن گئی تو پھر کیا روزگار ملے گا اس سے؟ صنعتی کارخانہ تو چلتا رہے گا اور روزگار پیدا ہوتا رہے گا، اور وہ جو پیسہ بنے گا وہ 1 سے 2 کارخانے ہوں گے، 2 سے 3 کارخانے ہوں گے۔ تو اصولی بات یہ ہے کہ پاکستان کو پہلے صنعتی کارخانے لگانے چاہیے تھے، اپنی زراعت کو ترقی دینی چاہیے تھی، اس سے جو دولت پیدا ہوتی، اس سے جو ٹیکس ملتے، اس سے ہم اپنی شاندار قسم کی سڑکیں بناتے۔ سڑکیں تو پہلے سے موجود تھیں، جو نئی سڑکیں بنائیں وہ اگر ہم نہ بھی بناتے تو پہلی سڑکوں کو ٹھیک ٹھاک کر کے بھی گزارا ہو رہا تھا، لیکن ہم نے شو بازی میں اپنا پیسہ لگایا، اور پیسہ بھی قرض لے کر لگایا، ایسا نہیں کیا کہ وہ اپنا پیسہ تھا ہمارا۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج پاکستان جو ہے $100 ارب سے زیادہ بیرونی قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہے۔ جو اندرونی ملک کے قرضے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ حکومت کے پاس قرضے دے کر، ان کا سود دے کر اور اپنا ڈیفنس بجٹ دینے پہ خرچ کرنے کے بعد کچھ بچتا ہی نہیں ہے، پھر وہ سارا قرضہ لینا پڑتا ہے۔ ترقیاتی کام جو ہیں وہ سارے قرضوں سے ہوتے ہیں۔ حکومت کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے جو اگر قرضہ نہ لے بینکوں سے۔ تو یہ ہم نے اپنا جو برا حال کیا ہے۔ آج ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ $25 ارب سے نہیں بڑھ رہی، تو اس لیے کہ کچھ پیدا ہوگا تو بڑھے گا نا۔ ہم نے تو کارخانوں کو لگانے پہ کوئی ترجیح نہیں دی، ہم نے تو عیش و عشرت کو ترجیح دی۔ پھر جب امریکہ سے امداد آتی ہے اور تو ہماری ترقی بڑھ جاتی ہے، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے خوشحال ہو گئے۔ آپ دیکھیے کہ جنرل ایوب خان کے دور میں امریکہ سے گرانٹ ملنا شروع ہوئی، عطیہ سمجھیں، یعنی اس پہ کوئی واپس نہیں کرنا ہوتا، اربوں ڈالر آئے تو ہماری گروتھ ریٹ جو ہے 5 سے 7% ہو گئی۔ ضیاء الحق کے زمانے میں افغان وار کی وجہ سے امریکہ نے پھر گرانٹ دینا شروع کر دی، پھر ہماری گروتھ ریٹ 5-6% ہو گئی، یعنی ترقی کی شرح زیادہ ہو گئی۔ ہم سمجھے ہم بڑے امیر ہیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا، وہ امریکہ کے ڈالرز آ رہے تھے۔ پھر جنرل مشرف کے زمانے میں پھر افغانستان کا مسئلہ شروع ہو گیا، پھر ڈالر آنے شروع ہو گئے، پھر ہماری ترقی کی شرح 5-6% ہو گئی۔ جب امریکی ڈالر آتے ہیں ترقی کی شرح بڑھ جاتی ہے، جب امریکی ڈالر آنا بند ہوتے ہیں تو ہم پھر اپنی اوقات پہ آ جاتے ہیں 2%، 3%۔ تو یہ تو مانگے تانگے کی معیشت ہے۔ یہ پھر اسحاق ڈار نے جو کہ وزیر خزانہ تھے نواز شریف کے، انہوں نے ایک نیا چالاکی کی، انہوں نے نیا طریقہ نکالا۔ انہوں نے یہ کیا کہ امپورٹ بالکل کھول دی، زر مبادلہ تھا نہیں باہر سے چیزیں منگانے کے لیے، لیکن امپورٹ کھول دی۔ $60 ارب کا سامان ہم بازار سے دنیا سے خرید رہے تھے۔ اچھا، اس کے خریدنے کے لیے زر مبادلہ کیسے بنا رہے تھے ہم؟ کہ ایئرپورٹ گروی رکھ دیے، موٹر ویز گروی رکھ دیں، بلڈنگز گروی رکھ دیں اسلام آباد کی سرکاری، اور تجارت بڑھ گئی، دکانداری بڑھ گئی۔ ظاہر ہے جب باہر سے مال آ رہا ہے اس کو بیچنے والے بڑھ گئے، لوگ سمجھے ہم بڑے خوشحال ہو گئے ہیں، کیونکہ جب تجارت بڑھتی ہے، دکانداری بڑھتی ہے، تو اس کو بھی قومی پیداوار میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو یہ کوئی عارضی اور ناپائیدار ترقی ہوتی ہے، یہ کوئی ٹھوس ترقی نہیں ہوتی۔ ٹھوس ترقی جب ہوتی ہے جب آپ کی زرعی پیداوار بڑھے، صنعتی پیداوار بڑھے، جب آپ کے ہاں ہنرمند افراد کی تعداد اور اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد، سائنسدانوں کی، انجینئرز کی، ڈاکٹرز کی تعداد میں اضافہ ہو۔ اس طرف ہم گئے نہیں، اور ہم جو عارضی اور کھوکھلی قسم کی ترقی ہے اس میں ہم خوش ہوتے رہے۔
نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے۔ آج جو ہمارے برے حالات ہیں یہ پچھلے 50 برس کی پالیسیز کا نتیجہ ہے۔ صرف ایوب خان کے دور میں ایسا ہوا تھا کہ حکومت صنعت لگاتی تھی اور پھر پرائیویٹ لوگوں کو وہ دے دیتی تھی۔ آج بھی اگر ہم ٹھوس صحیح معنوں میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، ہمیں تعلیم میں بہت سرمایہ کاری کرنی پڑے گی، ہمیں ہنرمند افراد کے لیے سکولز کھولنے پڑیں گے، ہر ضلع، تحصیل اور یونین کونسل میں جو سکلز سکھائیں تاکہ ہنرمند لیبر ہو۔ یہ جو ہمارے ہاں لیبر ہے یہ اس کو کوئی ہنر بھی نہیں آتا، یہ جدید معیشت کی کسی مصرف کی نہیں ہے، کوئی کام نہیں کر سکتے، جدید معیشت کے لیے بیکار ہیں یہ لوگ۔ جب تک انہیں کوئی آپ ہنر نہ سکھائیں، ان کو خواندگی نہ ہو، بنیادی ان کو یعنی 8-10 جماعت تک کی تعلیم نہ ہو ان کے پاس، تو یہ لوگ جدید اس میں حصہ نہیں لے سکتے۔ تو ہماری آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، ایسے بے روزگاروں کے لشکر ہیں۔ اگر ہمارے ہاں روزگار نہیں ہوگا، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، تو بے روزگار لشکر آپس میں لڑیں گے، خانہ جنگی کا ماحول ہوگا۔ تو ہماری بقا کا راستہ یہ ہے کہ ہم صنعتی ترقی کریں، تعلیم میں سرمایہ کاری کریں، ہنرمند افراد پیدا کریں۔ آج ہم پالیسی بدلیں گے تو 5 سے 10 سال کے بعد اس کے اثرات آئیں گے۔ ہنگامی علاج کوئی نہیں ہے۔ صنعتی ترقی پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں یہ تو ہتھیلی پہ سرسوں جماتے ہیں، یہ تو چاہتے ہیں فوری رزلٹ ہو جو لوگوں کو شو کر کے یہ اپنا الیکشن جیت سکیں۔ ان کے اندر اتنی بصیرت، دور اندیشی نہیں ہے کہ یہ اتنا بڑا کام کر سکیں۔ لیکن بہرحال ہمیں یہ بات جو ہے عوام میں یہ بات پھیلانی چاہیے، عوام کو یہ شعور ہونا چاہیے کہ جب تک ہم اپنی پالیسیز نہیں بدلیں گے تو ہماری جو ترقی ہے وہ ٹھوس بنیادوں پر نہیں ہوگی، جب تک ہم آبادی کو کنٹرول نہیں کریں گے۔ دیکھیے اگر آپ صنعتی کارخانے نہیں لگا رہے تھے تو کم سے کم ڈیم ہی بنا لیتے۔ آپ نے تو ڈیم بھی نہیں بنایا کہ آبادی 22 کروڑ ہو گئی ہے، پانی ہے نہیں اب۔ اگر ڈیم بنایا ہوتا تو پانی کا مسئلہ کم ہوتا۔ تو یہ سب مسائل جو ہیں اس کو قوم کو ان کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے۔